انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ جیسا آپ کو معلوم ہے ہمارے مصحف میں 9 نمبر پر ہے اور فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کہہ لے ایک بڑی سخت قسم کی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا ہے مشرکوں کے ساتھ خصوصی طور پر، اور منافقین کو بھی بہت اچھی طرح ایکسپوز کیا ہے، ان کو نمایاں کر کے دکھایا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب اگلا سال آیا 9 ہجری کا، اس میں جب حج کا موسم آیا تو اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ قافلہ کچھ دنوں کے فاصلے پر ہی تھا کہ یہ آیتیں نازل ہونی شروع ہو گئی سورہ توبہ کی۔ تو عرب کے جو اس وقت کے اصول تھے، کلچر تھا کہ اگر کوئی اہم بات کا اعلان کرنا ہے تو یا تو سردار خود کرے یا اپنے بہت ہی قریبی رشتہ دار کو بھیجے اور وہ اعلان کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ فوراً جائیے، قافلے سے ملیے اور حضرت ابوبکر کو یہ تمام احکامات پڑھ کے سنائیے، جس میں سے کچھ احکامات یہ تھے کہ اب جو ہے مشرکوں کے پاس 4 مہینے کا ٹائم، 4 مہینے کے بعد قتل عام شروع کیا جائے، چاہے وہ اپنے گھروں میں ہوں چاہے وہ کہیں بھی ہوں، ان کو نکال کر ان کو صفایا کیا جائے گا۔ 4 مہینے میں اسلام کو سمجھ لیں، سوچ لیں، قبول کرتے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، نہیں کرتے ہیں تو یہ جزیرہ چھوڑ کے چلے جائیں، اس شہر کو چھوڑ دیں۔ اور اس سال حج کوئی مشرک نجس نہیں کرے گا، مشرکین کا داخلہ بھی ممنوع ہو جائے گا 4 مہینے کے بعد۔ تو یہ اور اس کے ساتھ بہت سے اعلانات تھے جو حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو بتایا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا مکے میں جا کر۔ یہ جو حصہ ہے چھٹا رکوع، اس کا تعلق زیادہ تر غزوہ تبوک سے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ رومی فوجیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں تبوک کے پاس اور مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ ہے ان کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ ہم نے تبوک کی طرف کوچ کرنا ہے۔ جتنے لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں، ساز و سامان ہے، ساز و سامان کے ساتھ سواری ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہوش مند ہیں، صحت مند ہیں، انہوں نے سب نے آنا ہے اور مال بھی دینا ہے۔ مال کی سخت قلت تھی، قحط سالی کا موسم تھا، فصلیں تیار ہو رہی تھیں، ان کو کاٹنا تھا تاکہ کچھ بزنس کیا جائے، بیچا جائے مارکیٹ میں تو کچھ کمائیں مسلمان بھی۔ لیکن یہ معرکہ آ گیا اور اس میں یہودیوں کی چال بازیاں، ان کی جو حرکتیں، مسلمانوں کو تذبذب کا شکار کرنا۔ ایک اعلان پر ابوبکر پورے گھر کا سامان لے آتے، 1-1.5 لاکھ کی فوج سے ہم لڑنے جا رہے ہو، کہاں بچو گے؟ یہ تو خودکشی ہے، یہ گھر کے سامان سے کیا لڑو گے تم؟ کیونکہ ان کو اندازہ یہ تھا کہ اتنا دور سفر، اتنا کٹھن معرکہ، نہ مال غنیمت کی گارنٹی، نہ زندگی کی کوئی گارنٹی ہے، اتنی بڑی فوج سامنے کھڑی ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ تو مسلمانوں کو تذبذب کا شکار کرنے لگے۔ لیکن جو زندہ دل لوگ تھے، ایمان کے پکے تھے، میری طرح کے لوگ نہیں تھے، انہوں نے گھر کے سارے سامان دے دیا۔ حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے اپنے آدھے گھر کا سامان دے دیا۔ یہ تو آپ نے واقعات بہت دفعہ پڑھے ہوں گے۔ عثمان غنی نے اونٹ لدے ہوئے دے دیے، مال سے بھرے ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف کی قربانیاں دیکھیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دے سکتے تھے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں دے سکتے تھے۔ ہمارے لیے ایسی کسوٹیاں چھوڑ گئے ہیں صحابہ کرام کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، نہ ہو تو کیسے دینا ہے، جیبیں خالی ہوں، گھر میں فاقے ہوں تو کیسے دینا ہے، اور گھر بھرے ہوئے ہوں تو کیسے دینا ہے۔ انہوں نے تو مثالیں قائم کی۔ یہ تو ایک انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ چل رہا ہے، مسلمان کچھ پریشان بھی ہیں، کیا کریں، جائیں نہ جائیں، تو بڑا مشکل پرچہ آ گیا ہے، بڑی مشکل میں ہم پڑ جائیں گے، کچھ نہیں ہے کھانے کو، قحط سالی سے گزر رہے ہیں، لمبا سفر ہے، خطرناک ہے، واپسی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو ان حالات میں اللہ رب العالمین بڑے جلال میں آتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یا تو میں ہوں یا آپ،
وہ لوگ تو چلے گئے، انہوں نے اپنی قربانیاں دے دیں، اپنا مال لٹا دیا، اس دین کے لیے اپنے آپ کو لٹا کر اللہ کے ہاں پیش ہو گئے، وہ تو چلے گئے، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اب میں ہوں اور آپ، یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب ہیں میں اور آپ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب اپنے آپ کو رکھیں، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین سے چمٹے جاتے ہو، ثاقلتم فی الارض، زمین پر بھاری پڑ گئے تمہارے پاؤں، اٹھتے ہی نہیں ہیں، کیا ہو گیا؟ تم سے عام حکم دیا جا رہا ہے کہ نکلنے کی تیاری کرو اور تم زمین سے لگے جا رہے ہو، پریشان ہو اور سوچ میں پڑ گئے ہو، کیا ہو گیا؟ اے ایمان والو تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کا مجھ سے سوال ہے۔ ارضیتم فی الحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ مجھے اپنی تصویر نظر آتی ہے ان سوالات میں۔ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اگر ہم نے ایسا سوچ لیا ہے کہ دنیا زیادہ بہتر ہے آخرت کے مقابلے میں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے سامنے یہ پوری دنیا سونے کی کر دی جائے اور آپ کے نام کر دی جائے، ایسی اور سینکڑوں دنیاؤں کو اللہ پیدا کر دے اور سونے کی اور پلیٹینم کی اور جتنی بھی قیمتی دھاتیں ہیں ان کا بنا دے اور آپ کے نام کر دے، تب بھی آخرت کے مقابلے میں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ سمندر میں انگلی ڈبوئیے اور اس میں جو پانی رہ جاتا ہے آپ کی انگلی میں، اس کے برابر بھی نہیں۔ اتنی بڑی دنیا اور ایسی سینکڑوں اور سونے کی یا دوسرے اور تانبوں کی اور دوسرے اور دھاتوں کی اب آپ کو اللہ گفٹ کر دے، ایسے ہی آخرت کے مقابلے میں کوئی اس کا کوئی نظیر نہیں۔ آخرت اتنی بڑی ہے اور اتنی قیمتی ہے، لیکن اگر تم نے اس کو پسند کر لیا تو اس کی کوئی وقت نہیں۔ تم نہیں اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ کے نام میں نکلنے والا، دین کی دعوت دینے والا، اشاعت دین کرنے کے لیے، اقامت دین کرنے کے لیے ہم نہیں اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے ہمارے لیے؟ دردناک سزا، پینفل، بہت ہی جس میں انتہائی تکلیف ہوتی ہو، ایسا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نہ نکلو بھائی، ہم سب مسلمان ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اللہ ہی رہیں گے۔ ہم سب کفر پہ آ جائیں اور اللہ کے خلاف باغی ہو جائیں، نعوذ باللہ، تو اللہ کو فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اللہ ہی رہیں گے۔ اس کی کرسی، اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت میں انچ برابر بھی فرق نہیں آنے والا، ہم کچھ بھی ہو جائیں۔ تو اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو یہ ہمارے لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اپنے لیے، تاکہ تمہاری کچھ بخشش ہو جائے، تمہاری آخرت میں کوئی جگہ بن جائے، کسی طرح جہنم سے بچتے بچاتے تم کامیاب ہو جاؤ، کسی طرح میں کامیاب کر دوں تم لوگوں کو، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ نہیں اٹھو گے تو دردناک عذاب تیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ اٹھو، کچھ نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا، زندگی بھی گزر جائے گی، عیش بھی کرتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی نہیں، تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، آپ کو ہٹا دیا جائے گا، دوسری قوم کو لے آ جائے گا۔ دیکھ لیں پڑوس میں ہو گیا۔ مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو تیار کر رہے ہیں اور ہمیں ہٹا دیں گے۔ جو ہماری حرکتیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یہی لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہی کریں، ہم میں غیرت پیدا کر دے اور ہم پھر سے اس اپنے کھوئے ہوئے مقام کو جانچ لیں، دیکھ لیں۔ لیکن اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ہٹا کے پھینک دے گا، کسی اور کو اٹھا دے گا، گوروں کو مسلمان کر دے گا۔ وہ آپس میں محبت کریں گے اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے کام بھی کریں گے، اپنی زندگی، مال، جان سب لٹائیں گے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تم نہیں اٹھو گے، دردناک عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے اور تمہاری جگہ کسی اور کو اٹھا دوں گا اور تم کفے افسوس ملتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے نا کیسی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کی، بنا گولی چلے فتح ملتی چلی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاؤ گے اور اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، زمانہ، وقت، ٹائم، حالات، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔
ہم تو ذرا سے حالات بگڑتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کیسے کیسے طوفانوں سے گزرے ہیں. اللہ نے کہاں کہاں سے ان کو کہاں پہنچایا. یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے اور اس کی قوت کے اندر سب کچھ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کو بلیک میل کوئی نہیں کر سکتا. انسان تک جیسے وہ کرتے ہیں، میں تم نہیں کرو گے تو میں بھی ایسا کر دوں گا، تم میری بات نہیں سنو گے تو میں یہ کر دوں گا. انسان بلیک میل کرتا ہے. اللہ بلیک میل نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں. نبی کی مدد ہم کیسے کریں؟ نبی تو نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی کا مشن زندہ ہے. اس مشن کی ذمہ داری ہم پر تھوپی گئی ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ اگر یاد ہو آپ لوگوں کو، کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شہادتیں لی تھی نا کہ بھائی میں نے پہنچا دیا. صحابہ کرام نے گواہی دی سامنے، سب کے سامنے کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. اے اللہ تو گواہ ہو جا. اللہ کو بھی گواہ کیا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں. پھر کیا فرمایا تھا کہ آپ لوگ ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج موجود نہیں ہیں. تو وہی سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے. نبیوں کا کام ہمیں کرنا ہے. نبی زندہ نہیں ہے، اس کا مشن زندہ ہے. اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، اس مشن کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، گھیرا ڈال لیا تھا. اللہ نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی. ان کے سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. ابو بکر بھی گزر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں بخیریت غار ثور میں پہنچ گئے. اب غار ثور میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، 2 میں کا دوسرا، دونوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اپنے صاحب، اپنے دوست سے فرما رہے تھے کہ آپ کیوں غم کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی کیوں آپ غم کر رہے ہیں. غم کیوں کر رہے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انسان کی جو کیفیات ہیں ان میں سے ڈر اور غم، یہ 2 مختلف کیفیات ہیں. انسان کو ڈر ہمیشہ اپنی جان کا ہوتا ہے، اپنی ذات کا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. اور غم ہمیشہ دوسرے کا ہوتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو کیا ہوگا، میرے والدین، میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں، میرے دوست ہیں. اس شخص کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اپنا تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مجھے مار دیں، مجھے گرفتار کر لیں، مجھے اٹھا کے لے جائیں. ان کو ایک آنچ نہیں آنی چاہیے کیونکہ اوپر کھڑا ہوا ہے. کافر اوپر کھڑا ہوا ہے، دڑار میں سے دیکھے کر نظر آ جاتے ہیں. آس پاس گھوم رہے ہیں، صرف جھانک کے دیکھنا تو دونوں نظر آ جاتے ہیں. اس قدر پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، بدسلوکی کی جائے گی، مار دیں گے، کیا ہوگا ان کے ساتھ. مجھے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں تو بیچ بچاؤ کرا کے شاید مر ہی جاؤں. میرے بعد اگر میں مر گیا، ان کے بعد کیا کریں گے، ان کا کیا ہوگا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غم ان کو کھایا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوٹ کر لی چیز اور کہا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس وقت اللہ نے اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ان کے اوپر سکون قلب نازل کیا، ان کے دل میں ڈھارس آئی. اور وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسی جنود، ایسی فوجیں اللہ نے بھیجی جو تم کو نظر نہیں آتی. ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فوجیں بھیجی کہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی. بہت سی روایتیں پڑھی ہیں نا، کبوتر نے انڈا دے دیا، مکڑی نے جال بچھا دیا، اوپر کھڑا ہے نیچے نظر ہی نہیں جا رہی. اللہ اس کا دماغ ادھر بھیج ہی نہیں رہے، اس کو آئیڈیا ہی نہیں آ رہا کہ نیچے بھی دیکھوں. جو آس پاس گھوم رہے ہیں ان کو شک ہی نہیں ہو رہا کہ یار اتنے پرانے بوسیدہ سے غار میں مکڑی کے جال ہے، کوئی جاتا تو پتہ چلتا جال ٹوٹا ہوتا، قدم کے نشان ہوتے. ان کا ذہن ہی نہیں جا رہا. تو اللہ نے ایسے آرام سے ان کو وہاں سے نکال دیا. اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے، اور شرطیں لگی ہوئی تھی، اتنے بڑے بڑے انعام لگے ہوئے تھے، 100 سرخ اونٹ، کروڑوں درہم دینار ہو گئے اس زمانے کے. ہر قبیلہ پیچھے لگا ہوا تھا
کہ ہم پکڑ لیں، ہم انعام جیت لیں، نا لگے ہوئے سارے، سینکڑوں لوگ قبائل کے قبائل لگے ہوئے تھے کہ پکڑ لیں ان کو، لیکن اللہ نے کیا کیا، ان کا بول نیچا کر دیا، اور کافروں کا بول تو نیچا ہو گیا، ان کے سارے شرائط، ان کے سارے انعام دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ کیوں؟ کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، دانا اور بینا ہے۔ عزیز کسے کہتے ہیں؟ بہت طاقتور، اتنا طاقتور کہ کوئی حدود نہیں ہے، انفینٹ، لامحدود طاقت کسی کے پاس آ جائے تو کیا کرے گا؟ میرے پاس یہ طاقت آ جائے تو میں تو کسی کو نہ چھوڑوں، کوئی ذرا سی غلطی کرے میں پکڑ لوں، ذرا سا چونچا کرے میں پکڑ لوں۔ اللہ بھی ایسے کر سکتا تھا، تو کوئی دنیا میں انسان بچتا ہی نہ، ہماری سزائیں مکمل ہو گئے، ہم ختم ہو کے بھسم ہو چکے ہوتے۔ تو اتنا عزیز ہے، اور کیا حکیم، بڑا دانا اور بینا، حکمت کے ساتھ اپنی پاورز کو استعمال کرتا ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی ایک کن سے ہم ختم ہو جائیں، اور ایک کن سے ہم پھر پیدا ہو جائیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنا طاقتور ہستی ہے، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ اپنی طاقت کو استعمال کرتی ہے۔ تو اب یہ سب سینیریو اللہ تعالیٰ سامنے کہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیوں نہیں نکل رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، دنیا اچھی لگنے لگی ہے؟ تو یہ دنیا کا حال ہے میرے نزدیک۔ تو اگر نہیں اٹھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک کٹھن قسم کا اتنا دردناک عذاب رکھا ہے میں نے تمہارے لیے، اور تم لوگوں میں دفع کر دوں گا، کسی اور قوم کو لے آؤں گا۔ نہیں کرنا مدد نہیں کرو، میں تو اس وقت مدد کر چکا ہوں جب کوئی نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ، کیسا نکال کے لے گیا میں۔ اس دین کی مدد تو میں اس وقت کر چکا ہوں، اس نبی کی مدد تو میں اس وقت کر چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تم لوگ کیا چیز ہو؟ کرنا ہے تو اپنے لیے کرو نا، اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس جہنم کی آگ سے، اس تکلیف دہ عذاب سے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد، اپنی طاقت کا سکہ منوانے کے بعد کہہ رہے ہیں میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اکیلا سب کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اتنا عزیز ہوں، اتنا حکیم ہوں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اب نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یہ میں طاقتور ہوں، میں تمہارے پیٹھ پہ بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ تمہارے پیٹھ پر ہے، نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل۔ کیا مراد ہے ہلکے ہونا، بوجھل ہونا؟ ہلکے سے مطلب سر و سامان بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، ساری چیزوں کی فراوانی ہے، اور بوجھل گھر میں فاقے بھی ہیں، بڑھاپا بھی ہے، طبیعت بھی نہیں مائل ہو رہی، لیکن پھر بھی اٹھو، پیسے بھی نہیں ہیں، سواری کا بندوبست کرنا پڑے گا، خریدنی پڑے گی، خریداری کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، لڑنا سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے جمع کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، نکلو۔ ایک بہت دانا اور بینا ہستی تمہارے پیٹھ پہ کھڑی ہے، جو ہر چیز کر سکتی ہے، اور کیا کرو؟ نکلو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر عقل مند ہو، واقعی عقل مند ہو، تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اللہ کی راہ میں نکلنا، اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا۔ جہاد سے مطلب کیا ہے؟ جو بھی صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں وہ آپ اللہ کی راہ میں لگائیں، نکلیں۔ کب تک ہم ایسے آتے رہیں گے، دروس سنتے رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے دامن جھاڑ کے، ہاں جی بہت اچھا درس ہو گیا، بڑا اچھا مزہ آیا، بڑی چیزیں سیکھنے کو ملی، پھر اگلے ہفتے آئے پھر کورے، زندگی میں کوئی تغیر ہی نہیں آ رہا، نہ ہی لوگوں سے جڑ رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم نیت کرتے ہیں آج کہ ہم اس کام کے لیے اٹھیں گے، ہم نکلیں گے، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل، اور ایسے ساتھیوں سے جڑیں گے جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، یہاں دروس ہوتے ہیں، مدرسین آتے ہیں، کافی لوگ دعوت کے لیے نکلتے ہیں، ان کا ساتھ دیجیے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، جتنی صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں تمام صلاحیتوں کے ساتھ وقت لگائیے۔ چاہے آپ آفس سے تھکے ہوئے آ رہے ہیں، چاہے میرے پاس بھی بہانے ہیں، میں بھی نہ نکلتا آج، میں کہہ دیتا میں مصروف ہوں یا تھکا ہوا ہوں، ڈیوٹی سخت ہے، بڑے بہانے تھے میرے پاس، لیکن یہ چیزیں منہ بند کر دیتی ہیں۔ اگر ہم نے صحیح سے اس کو پڑھا ہے تو ہماری ہمت نہیں ہوگی، پھر نکلنا پڑے گا۔ قرآن مجبور کرتا ہے انسان کو کہ وہ بیٹھا نہ رہ جائے، ایکشن میں رہے۔
لگا رہے، آخری سانس تک ہمیں کام کرنا ہے، تو ہمیں نکلنا پڑے گا، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل، اور اللہ کی راہ میں اپنی مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ اب جب سفر میں جو منافقین کے حالات تھے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فل ایکسپوز کیا ہے ان کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا ہے، یعنی آسان ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ جو یہودی منافقین پیچھے رہ گئے، ہم آتے ہیں اور کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کرم سے واپس آ گئے، جنگ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ قیصر روم کو پتہ چل گیا تھا انجیل کے ذریعے سے کہ رسول کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، رسول سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا، تو وہ آیا ہی نہیں میدان میں، وہ واپس فوج بلا لی اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر وعافیت واپس آ گئے، تو یہودی سارے لائن لگا کے پہنچ گئے، بہانے بنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی مجبوری تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر سفر ہلکا ہوتا تو ضرور آپ کے پیچھے چلتے ہیں، اور بہت سا مال غنیمت ہوتا تب بھی آپ کے پیچھے آتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا تھا، جس طرح مجھے کٹھن لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے گھر سے نکلنا، یار نکلو، پھر جاؤ، ایڈریس لو، پہنچو، لوگوں کو جمع کرو، پھر قرآن کی بات کرو۔ وہ تو خیر جنگ کا معاملہ تھا، وہ تو بہت ہی کٹھن تھا، سفر پیدل کرنا ہے، اونٹوں پہ کرنا ہے، گھوڑوں پہ کرنا ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا کٹھن ہو گیا تھا، بڑی مشکل چیز ہو گئی تھی ان کے لیے۔ اب وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ پیشگی خبر دے رہے ہیں کہ یہاں آئیں گے، آپ سے قسمیں کھائیں گے، یہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہم آ سکتے تو ضرور آتا، ہماری تو یہ مجبوری ہو گئی تھی، یہ مجبوری ہو گئی تھی، یہ مسئلہ پھنس گیا تھا، میرا تو طبیعت خراب ہو گئی تھی، بیگم بیمار ہو گئی تھی، بچوں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا، بہترین قسم کے بہانے بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے گئے، سوائے 3 صحابہ کرام جن کا پورا واقعہ مشہور ہے اسی سورہ کے اندر۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقبال جرم کیا کہ بھئی ہمارے کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم سستی میں آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں، گھوڑا تیز ہے ہم شامل ہو جائیں گے، اس میں 1 ہفتہ گزر گیا یا اس سے تھوڑا زیادہ، تو قافلہ اتنا دور نکل گیا تھا کہ ہم اکیلے نہیں پہنچ سکتے، اکیلے پہنچنے کا مطلب موت۔ قافلے میں ہوتے ہیں تو پانی کھانے کا سارا انتظام ہوتا ہے، آپ بہت بہت تو 2 دن ڈیلے کر سکتے ہیں، 2 دن میں آپ پہنچ جائیں قافلے کے ساتھ، لیکن آپ اتنے دور نکل گئے تھے کہ ہم نے پھر ہمت ہی نہیں کی، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ یہ بالکل سچے کھرے اور متقی مومنین تھے، کیا کیا ان کے ساتھ، سخت ترین بائیکاٹ ہوا، 40 دن کا بائیکاٹ، 30 دن کا تھا اور 40 دن پر مشتمل ہو گیا۔ آخری 10 دنوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگمات کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے میکے چلی جائیں، ان کو چھوڑ دیں، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا آپ اپنے میکوں میں چلی جائیں۔ گھر والیاں چھوڑ کے چلی گئی، زمین تنگ ہو گئی ان لوگوں کے لیے، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے کاٹنے کو دوڑتے تھے ان کو، وہ چاہتے تھے کہ زمین کھل جائے، ہم دھنس کے ختم ہو جائیں، ہمارے نام و نشان مٹ جائے۔ اتنے میں کفار قبیلوں نے پر کھولے، خطوط آنے شروع ہو گئے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، یہ کیسا لیڈر ہے آپ کا، اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ کا بیک آؤٹ کر دیتا ہے، آپ چھوڑیں، ہم آپ کو سردار بناتے ہیں، آپ کو مال دیں گے، دولت دیں گے، بیویاں دیں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اور ان کے لیے موت ہو گئی کہ اتنے یہ لوگ پھولنا شروع ہو گئے اور اپنے پر پھیلانا شروع ہو گئے، ہم سے یعنی ہمارے ایمان پر اب اٹیک ہونا شروع ہو گیا، ایمان پر حملہ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور جو پورے واقعات آپ کو پتہ ہوں گے، لیکن منافقین بہانے کر کر کے، قسمیں کھا کھا کر اللہ نے کہا کہ تم سے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم چل سکتے تو یقین آپ کے ساتھ چلتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، اپنے نفوس کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو، یہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہیں، بہت خوب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے بہانے، نہ نکلنے کے، محنت نہ کرنے کے بہانے بناتے تھے، جیسے میں بناتا ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے آخرت کی ضمانت دے رہے ہیں، ان جیسا نہیں ہونا جو بہانے بناتے ہیں۔ وہ بولنے جو نکلنے والے ہوں، اللہ کے راہ میں مال لگانے والے ہوں، جان لگانے والے ہوں، اور کسی چیز کا ڈر ہی نہ ہو ان کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنا مال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا دے دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ گن کے نہیں دیتا تو میں کون ہوں۔ وہ جتنا دیتے تھے اللہ اور ڈبل کر کے دیتے تھے، وہ ڈبل دیتے تھے اللہ ٹرپل دیتے تھے، وہ ٹرپل نکالتے تھے اللہ 4 گنا کر دیتے تھے۔
ان لوگوں نے لٹ کے کمایا ہے. ہم لوگ لوٹ کے کماتے ہیں نا, ان لوگوں نے لٹ کے کمایا ہے. یہ سمجھ گئے تھے کہ آخرت کے علاوہ اور کچھ نہیں, جو کرنا ہے ابھی اللہ کی راہ میں نکل جاؤ. اللہ سے سودے بازی کر لیتے ہیں جنت کی, اور دنیا کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, جنت اللہ سے لے لیتے ہیں. یہ سودے بازی انہوں نے کر لی تھی کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گئی تھی بات, اصل حقیقت کیا ہے. تو حضرات یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی اپنی ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کی تھی. اس میں جو پیغامات ہمیں مل رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں چارہ نہیں, کوئی بہانہ نہیں ہے سوائے ایسے کہ ہم نکلیں اور اس دین کی اشاعت کے لیے, اس دین کی خدمت کے لیے, اس دین کی اقامت کے لیے, جو کہ بہت ہی ضروری کام ہے. کیونکہ آج کل مسلمان سو رہے ہیں, ان کو جگانا ہے. یہ دین کمزور پڑ گیا ہے, اسے اٹھانا ہے. اتنی روشن کتاب اور اتنی طاقتور کتاب ہمارے پاس ہے, ہم اتنے ہی اندھیروں میں ہیں اور اتنے ہی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے, تشویش کی بات ہے کہ ہم کیا ایسا کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھتکار دیا ہے, اللہ نے ہمیں اندھیروں میں دھکیل دیا ہے اور ہمیں کمزوروں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. ہم ایسا کیا کر رہے ہیں؟ اور صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1 لاکھ اور اس سے اوپر مربع میل پہ حکومت تھی. ان کو نیند نہیں آتی تھی. وہ شام میں کہیں ندی کے پار کوئی کتا مر گیا تو اللہ تعالیٰ میرا گریبان پکڑ لے گا. وہ مدینے میں بیٹھ کے رو رہا ہے کہ یار ادھر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا, ادھر کیا ہو رہا ہوگا, میرے انڈر میں ہے سب کچھ, میں کیسے جواب دوں گا؟ اور ہمیں ہے کہ کوئی فکر ہی کوئی نہیں. تو ہمیں نکلنا پڑے گا اللہ کی راہ میں, ایسی جماعتوں کے ساتھ جو اللہ کا دین کا کام کر رہی ہیں ان سے جڑنا پڑے گا. اکیلے کا کام نہیں, یہ میں اور آپ اکیلے نہیں کر سکتے. ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا جو دین اور قرآن کو سمجھتے ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوں اور اس دین کے اشاعت میں اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.